سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ایام اعزاء کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آج آپ کے حاضر خدمت ہیں ہمارے محترم جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، معروف مقرر اور مذہبی اسکالر، آج ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری انہوں نے پھر گزارش کو قبول کیا۔ آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے علامہ کی ایک بہت دقیق کتاب یعنی کہ شہر کوفہ کی تاریخ پہ موجود ہے۔ علامہ کو اس پہ بہت خصوصی دسترس حاصل ہے۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی خدمت میں ہم سوالات پیش کریں گے۔ سوالات درجہ بدرجہ کوفہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ علامہ صاحب کیسا مزاج ہے آپ کا؟ خیریت ہے؟ علامہ صاحب، آپ کی کتاب بہت خوبصورت، کوفے کے تمام معاملات کو اس میں آپ نے کور کیا ہے۔ کوفہ کے متعلق سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوفہ نام کہاں سے اخذ ہوا اور کوفہ کا شہر کی تاریخی اہمیت پہ مختصراً آپ جائزہ پیش کریں گے، پھر آپ کی خدمت میں سوال پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع فراہم کیا قائم ٹی وی کی جانب سے۔ کوفے کے جو معنی اہل لغت نے لکھے ہیں اس میں ایک معنی یہ ہیں کہ سرخ رنگ کی جو ریت ہے کنکر کی شکل میں، اگر وہ گولائی کی شکل میں جمع ہو جائے تو اس کو اہل عرب کوفہ کہتے تھے۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ مختلف قسم کی چیزیں جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گولائی کی شکل میں اختیار کر لیں تو اس کے لیے بھی کوفے کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ کوفے کی آبادی اس شکل سے ہوئی تھی کہ مختلف علاقوں اور مختلف شہروں سے لوگ یہاں لائے گئے، مختلف قبائل کے لوگوں کو آباد کیا گیا، اور مسجد کوفہ کی اس وقت جو حالت تھی تو اس کے 4 دروازے اس زمانے میں ہوتے تھے، تو ہر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے جب تیر پھینکا گیا سامنے کی سمت میں تو جہاں تیر جا کے رکتا تھا وہیں سے باؤنڈری کھینچ کے جو ہے وہ ایک دائرہ بنایا گیا اور اس کے پیچھے مکانات تعمیر کیے گئے۔ تو اگر بلندی سے کوفے کو دیکھا جائے تو کوفہ شہر گولائی کی شکل میں نظر آتا تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو کوفے کا نام دیا گیا۔ اس سوال کے ساتھ جو ایک بہت اہم سوال ہے کہ کوفے کا جو جغرافیہ ہے اس پہ بھی ذرا نظر ڈالیے گا کہ اس کا ہمارے اہم متبرک مقامات سے کیا فاصلہ ہے اور اس کی لوکیشن کیا بنتی ہے کوفے کی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ عراق جو ہے وہ تہذیبوں کا ایک پرانا شہر رہا ہے۔ بابل اور نینوا کی تہذیب مشہور ہے پوری دنیا میں، اور بابل جو ہے وہ پہلا شہر دنیا کا جو آباد کیا گیا اور اس کی تہذیب جو ہے ابتدائی تہذیبوں میں ہوتی ہے۔ بالکل انسانی تو یہ بابل آپ دیکھیں کہ بابل کوفے سے مل جاتا ہے۔ بالکل نینوا کی تہذیب جو دریائے فرات کے کنارے تھی تو وہ بھی کوفے سے متصل ہے۔ بالکل۔ تو اس طرح سے جو وہاں قومیں گزریں اور جو انبیاء مختلف زمانوں میں آتے رہے تو کوفہ جو ہے وہ دراصل انبیاء کی سرزمین رہی ہے شروع سے۔ بے شک۔ اور جب ہم مسجد کوفہ کا رخ کرتے ہیں اور وہاں جو مقامات موجود ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم سے شروع ہوتے ہیں مقامات۔ بالکل۔ مقام آدم وہاں ہے، حضرت نوح کا مقام وہاں ہے، حضرت نوح کا تندور جہاں سے طوفان کا آغاز ہوا وہ مسجد کوفہ میں موجود ہے، حضرت ابراہیم کا مقام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء یہاں آتے رہے ہیں۔ بالکل۔ حتیٰ کہ پیغمبر اکرم کا بھی مقام موجود ہے، اور دکۃ المعراج جو ہے جس کا تعلق معراج سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب پیغمبر معراج پہ جا رہے تھے تو مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے گئے اور جبریل نے کہا کہ یہاں سجدہ کریں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ کون سا مقام ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسجد کوفہ ہے، اور حکم رب یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے مسجد کوفہ میں سجدہ کیا جائے۔ بے شک۔ تو اچھا، پھر یہ کہ طوفان نوح کا آغاز کوفے سے ہوا۔ بالکل۔ اور پہلا سفینہ جو نجات کا بنا وہ کوفے میں بنایا گیا۔
بالکل. حضرت نوح کا مکان مسجد کوفہ تھا اور ان کا گھر کا دروازہ جو تھا وہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا، تو اس لیے مسجد کوفہ کا جو پرانا نام ہے وہ بیت نوح بھی ہے. بے شک. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ پہلا صاحب شریعت نبی اس کا گھر مسجد کوفہ میں ہے، اور آخری صاحب شریعت نبی محمد مصطفیٰ وہ جب بارگاہ خدا میں جا رہے ہیں تو کوفے سے ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. تو گویا پوری تاریخ جو ہے انبیاء کی وہ کوفے میں آ کے سما جاتی ہے. بے شک. اور پھر جب آپ آگے بڑھیں تو مسجد سہلہ جو مسجد کوفہ سے بہت قریب ہے اور اسلام کی تاریخی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہاں بھی انبیاء کے مقامات موجود ہیں. تو جگہ جگہ انبیاء کا مقام ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ انبیاء میں بڑی اہمیت کوفے کی رہی ہے. اچھا، پھر میں اس مقام کا بھی ذکر کروں گا یہاں پہ کہ اگر آپ مسجد کوفہ سے سیدھے ہاتھ کی طرف جو فرات کی طرف رستہ جا رہا ہے اگر آپ چلیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ فرات کے کنارے حضرت یونس کا مقام ہے. بہتر. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت یونس جو ہیں وہ شکم ماہی سے باہر آئے تھے. تو یوں بھی ظاہر ہے اس کی جغرافیائی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ میں کوفے کی کتنی اہمیت رہی ہے. جو آپ نے گفتگو ابھی فرمائی تو اس حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں ابھرتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ بھری پڑی ہے کوفہ کے ساتھ، مگر پھر بھی تہذیب بابل اور نینوا کا ذکر تہذیب کا ہوتا ہے، تہذیب کوفہ کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مگر کوفے کی اپنی جغرافیائی اہمیت بڑی ہے، اس پہ روشنی ڈالیے آپ. دیکھیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کوفے میں آبادی بہت تاخیر سے ہوئی. آبادی جو ہے کوفے میں بہت بعد میں شروع ہوئی ہے. کوفہ جو ہے وہ بحیثیت ایک شہر کے جو ہے وہ دوسری دور خلافت میں مشہور ہوا. بابل باضابطہ شہر تھا، نینوا باضابطہ شہر تھا. کوفہ جو ہے وہ آباد کیا گیا، خود سے آباد نہیں ہوا. بابل کی جو تہذیب بنی ہے وہ اس آبادی سے بنی ہے جو خود سے آباد ہوئی، یعنی آپس کے رہن سہن سے، اور پھر یہ کہ تہذیب میں دریا کے کنارے کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہمیشہ پہلے سے پانی کی ترسیل آسان، پانی جہاں ہوتا ہے وہاں تہذیب ہوتی ہے. خشکی میں کبھی تہذیب نہیں ہوتی، نہیں تھی، آبادیاں نہیں بنتی تھی، آبادی نہیں بنتی. تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں لوگ آباد ہی دریا کے کنارے ہوتے تھے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو اور جو معمولات زندگی ہیں وہ آسان ہو جائے، ترسیلات آسان ہو. بالکل. تو خود ایک شہر آباد ہوا اور اس سے جو تہذیب نکلی وہ پھر پوری دنیا میں مشہور ہوئی. تو کوفہ خود سے آباد نہیں ہوا، اسے آباد کیا گیا ہے. وقفے سے پہ جانے سے قبل ایک بہت مختصر سوال ہے، تو کیا اس بارے میں ایک رائے یہ قائم کی جا سکتی ہے کہ کوفہ ایک جنگی شہر ہے، ایک اس کو جو ہے آرمی ہیڈ کوارٹر یا چھاونی کی حیثیت حاصل ہے؟ تو بالکل یہی ہے. اس کوفے دیکھیں، جب فوج کو کسی شہر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اطراف میں کوئی آبادی نہ ہو، یعنی الگ سے ایک شہر ہو. دوسرا یہ کہ آب و ہوا جو ہے وہ خوشگوار ہو. اور تیسرا یہ کہ پانی جو ہے میٹھا پانی وہاں سے نزدیک ہو. تو یہ تینوں چیزیں کوفے میں پائی جاتی تھیں. تو دوسرے عہد خلافت میں باقاعدہ فوجی چھاونی کی حیثیت سے کوفے کو آباد کیا گیا اور عرب کے مختلف ملکوں اور شہروں سے قبائل کے بہادر افراد چن کے جو ہیں وہ وہاں جمع کیے گئے. بہت شکریہ. پروگرام کے پہلے حصے میں یہاں ایک وقفہ لیں گے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کی خدمت میں مزید سوالات پیش کریں گے. بہت شکریہ. سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، پروگرام کے پہلے حصے میں بہت خوبصورت سوالات کے جوابات آپ سے اور ہم نے علمی استفادہ حاصل کیا. کوفہ کے مقام پہ اب ہم پہنچ گئے ہیں اور کوفہ کے انبیاء کے ساتھ تعلق کو اور اس کا ایک چھاونی کا ہونا، یعنی کہ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہ ایک طریقے سے آرمی یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جگہ تھی. امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب خلافت میں، ظاہری خلافت میں 4تھے نمبر پہ، یعنی جب کہ ان کو حکومت پیش کر دی گئی اور دنیا نے ان سے حکومت کے لیے گزارش کر دی اور انہوں نے اس کو قبول کیا. اس جگہ
پہلی دفعہ حکومت کا اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ بنتا ہے کوفہ میں، مدینے سے امیر المومنین کا وہاں پہ تشریف لے جانا اور اس جگہ کو ہیڈ کوارٹر بنانا اور وہاں پہ اپنا تخت خلافت رکھنا، وہاں سے اپنی حکومت کا نظام چلانا، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ ہمارے سامعین اور ہم آپ سے بھرپور رائے کا سوال رکھیں گے کہ آپ اس پہ گفتگو کریں۔ دیکھیں، پہلی اب مختلف وجوہات ہیں کوفے کو دارالخلافہ بنانے کی، تو اس میں سب سے اہم وجہ تو دیکھیں یہ ہے کہ پیغمبر نے خبر دی تھی، رسول نے کہا تھا کہ تم کوفے جاؤ گے اور تمہارا خلافت کا عرصہ کوفے میں گزرے گا اور تمہاری قبر جو ہے وہ پشت کوفہ پر بنے گی۔ تو جب رسول کی زبان پہ کوفے کا ذکر آ گیا اور ایک بتا دیا رسول نے، تو وہ کوفے کو تو خلافت کا مرکز بننا ہی تھا۔ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدینے کے جو اس وقت سیاسی حالات تھے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ امیر المومنین کی جو عادلانہ اور مفکرانہ خلافت ہے وہ مدینے میں آگے بڑھ سکے، ممکن نہیں تھا، حالات اتنے بگڑ گئے تھے۔ اور تیسری دور خلافت کا جو اختتام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے بغاوتیں ہوئیں، شورش بہت زیادہ، اور مسلمانوں میں خوف و ہراس پایا جاتا تھا اور مدینے کے حالات بہت خراب تھے۔ تو امیر المومنین نے فیصلہ کیا کہ بھئی شہر ہی کو تبدیل کر دیا جائے، اور جنگ جمل پہ جب آپ روانہ ہوئے تو اس کی واپسی پر کوفے میں آپ تشریف لائے، اس کے بعد مدینے نہیں گئے۔ تو اور پھر یہ کہ ایک لمبا سلسلہ جنگوں کا رہا تو مدینے جانے کا اتنا موقع نہیں مل پایا، تو کوفے کو مرکز بنایا انہوں نے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 13 رجب کو 37 ہجری میں پہلی بار کوفے میں امیر المومنین تشریف لائے۔ اچھا، بعض 13 رجب کہتے ہیں، بعض 17 رجب کی تاریخ بتاتے ہیں۔ جی۔ تو ایک تو یہ اس کی پیغمبر کے قول کے مطابق اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال تھی اس وقت اس کے مطابق ایک وجہ ایک یہ سمجھ میں آتی ہے۔ کیا وہاں سے شام کی دسترس بھی آسان تھی؟ کیا یہ وجہ بھی ہے؟ ہاں، میں وہیں آ رہا ہوں۔ جی۔ دوسری اہم وجہ جو جغرافیائی ہے وہ یہ ہے کہ کوفہ ایک ایسی لوکیشن پر واقع ہے کہ اگر شام سے کوئی حج کے لیے جائے گا تو کوفے سے لازمی گزرنا پڑے گا اسے، بہتر، یا عمرے کے لیے جائے گا یا مکے کا سفر کرے گا تو اسے لازمی کوفے سے گزرنا ہے۔ اچھا، جتنے تجارتی قافلے ایران سے آتے تھے یا مصر سے داخل ہوتے تھے عراق میں، تو انہیں لازمی کوفے سے گزرنا ہوتا تھا۔ بہتر۔ اس لیے کوفے میں بڑی تعداد میں تجارتی مراکز بھی تھے اور سرائیں تھیں مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے بڑی تعداد میں۔ تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ جب مختلف قوموں کے لوگ اور روزانہ ہزاروں لوگ داخل ہو رہے ہیں شہر میں اور ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں اور کوفے سے ہوتے ہوئے پھیل رہے ہیں مختلف شہروں میں، تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ ابلاغ کا ذریعہ بھی ہاتھ آتا تھا۔ بہت آسان، یعنی مکے کوئی پہنچا تو اس نے کوفے کی خبریں بتائیں، مدینے آیا تو کوفے کی خبریں بتائیں، تو ایک مختلف شہروں میں جانے والا ایک شہر سے گزرتا تھا، اس کا نام ہے کوفہ۔ بہترین۔ اب ایسے شہر میں اگر سلونی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے بے شک، تو جو علم کے دریا بہہ رہے ہیں وہ دراصل بہتے ہوئے پورے شہر پوری کائنات میں پھیل رہے ہیں، مرکز میں پہنچ گئے وہ، مرکز میں۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ راوی پیدا ہوئے، راویوں نے جا جا کے امیر المومنین کے بیانات کو، خطبوں کو، اقوال کو، ان کی باتوں کو۔ اب میں اس موقع پر ایک بات کہتا ہوں، بڑی لطیف بات ہے کہ مور پہ خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے، اس میں توحید کا ذکر ہے، پھر مور پر آئے، مور کی خصوصیات کو بیان کیا، پھر توحید پر آئے، تو یہ ایک عجیب و غریب اپنی نوعیت کا خطبہ ہے۔ تو جس شے کو آپ نے دیکھا ہی نہ ہو، جس پرندے کو دیکھا ہی نہ ہو، اس پہ خطبہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بے شک۔ مور نہ مکے میں ہوتا تھا اور نہ مدینے میں ہوتا تھا، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ مور ان علاقوں میں ہوتا ہی نہیں تھا۔ کوفے میں جو خطبہ مور پہ ارشاد فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاجر آتے تھے، جو تجارتی قافلے آتے تھے، وہ موروں کا کاروبار کرتے تھے۔ تو مور اہل کوفہ کے لیے ایک بہت ہی اچنبے کی چیز تھی، چونکہ انہوں نے نہ مکے میں دیکھی تھی اور نہ مدینے میں دیکھی تھی۔ اب اس سے کہ جس سے اہل عرب بہت متاثر ہوں، اس کے ذریعے توحید کو سمجھانا، یہ امیر المومنین کا کمال ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ تو مور پہ خطبہ شاید ہمیں اس شکل میں نہ ملتا اگر کوفے کو جو ہے وہ دارالخلافہ نہ بنایا جاتا۔
کوفے کے بارے میں ایک کہاوت یعنی اب تو بڑا مشہور ہے کہ کوفی لا یوفی. پہلے بھی ان کے کردار کے بارے میں اشکال رہا ہے کوفیوں کے کہ ان سے بے وفائی اور ان کی سیرت میں تلون کا عنصر موجود تھا. پھر بھی حضرت علی نے مطلب اس کا ہی سلیکشن کیا جگہ کا، اور پھر اس کے بعد امام عالی مقام سید الشہداء نے بھی کوفیوں کے خطوط پہ بھروسہ کیا. پہلے تو امام علی کے وہاں اس سب ماحول کے باوجود جانے کہ آپ بتائیے کہ کیا اثرات اس میں تبدیلی ہوئی، کوئی وقتی یا کوئی مطلب کہ معنوی اعتبار سے؟ دیکھیے اس میں تو یہ ہے نا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک راہ عمل ہیں سیاست دانوں کے لیے امیر المومنین کی، اور اس میں ایک سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ لباس تبدیل کر کے حلیہ بدل کے بازاروں میں نکلنا اور وہاں کی کیفیات کو دیکھنا، دکانداروں کو دیکھنا کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے. کوئی لیڈر اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ پبلک سے قریب نہ ہو. بے شک. تو امیر المومنین کا ایک کمال یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو وہ علم غیب بھی رکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ان کے علم ہیں، لیکن دنیا کو دستور دینے کے لیے کہ ایک اسلامی حکمران کیسا ہوتا ہے وہ لباس کو تبدیل کر کے کوفے کے بازار میں آئے اور انہوں نے لوگوں کے اعتبار دیکھے، عادات کو دیکھا. تو اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب مچھلی فروش کی دکان پہ پہنچے تو اس کو تنبیہ کی کہ تم حرام مچھلیاں کیوں بیچ رہے ہو. اس سے یہ کہا کہ تم وہ مچھلی کیوں بیچ رہے ہو جو پانی میں پہلے ہی مر چکی تھی اور اس کا شکار نہیں کیا گیا. تو اس نے پوچھا کہ یہ پہچان کیسے ہوگی کہ مچھلی جو ہے وہ مر گئی تھی یا شکار کر کے اس کو لایا گیا ہے. تو آپ نے باقاعدہ اس کی پہچان بتائی کہ اس کو پانی میں ڈالو، اگر وہ پانی کی سطح پر رہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مردار ہے، اور اگر پانی کے اندر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ذبیحہ کیا گیا ہے. کیا کہنا. اب یہ باتیں کون بتاتا؟ یہ باتیں گوشت کی دکان پہ گئے تو وہاں انہیں دیکھا کہ حرام گوشت تو نہیں بک رہا. اسی طرح درزی کی دکان پر آئے اور درزی کو یہ تنبیہ کی کہ تم سلائی میں فاصلہ کیوں دے رہے ہو، یعنی سلائی قریب ہونی چاہیے، اس میں فاصلہ کیوں ہے، یعنی تم اپنا وقت بچانا چاہ رہے ہو. اور پھر یہ کہا کہ خراب دھاگا کیوں استعمال کر رہے ہو. پھر یہ کہا کہ جو کپڑے بچ جاتے ہیں کپڑے سلنے کے بعد وہ واپس کیوں نہیں کر رہے خریدار کو، اپنے پاس کیوں رکھ رہے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جس کو انہوں نے جا کر وہاں پر لوگوں کے سامنے واضح کیا. ایڈمنسٹریشن کے اصول، تو ایمانداری. اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی جو ہیں وہ لباس تبدیل کر کے آ جائیں اور نگرانی کر لیں یا ہم پکڑے جائیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک بھرپور عادلانہ نظام کوفے میں قائم ہوا. بہتر. اور یہ نہ اس سے پہلے ہمیں کبھی ملتا ہے اور نہ اس کے بعد کبھی ملتا ہے. آخری سوال اس پروگرام کے پہلے قسط میں آپ سے جو پیش کروں گا کہ کوہ سین، نجف اور کوفہ، اس کا ایک تعلق ذرا ہمارے بارے طالب علمانہ. بالکل، نجف اور کوفہ جو ہے ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اور نجف کا تعارف بھی کوفے سے ہے، یعنی ظہر الکوفہ جو نجف کا پرانا نام ہے. اس کے فاصلے پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا. فاصلہ میرے خیال سے 10 منٹ کا فاصلہ ہے. اگر آپ گاڑی سے ٹریول کر رہے ہیں تو کوفے اور نجف میں 10 منٹ کا فاصلہ ہے. اور اتنا قریب تھا کہ اکثر پیدل امیر المومنین جو ہیں وہ چلے جایا کرتے تھے. جو بحر نجف آج کوفے میں ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو طوفان نوح آیا تھا اس کا بچا ہوا پانی نجف اشرف میں ہے. اب لوکیشن تو وہی ہے چونکہ طوفان کوفے سے شروع ہوا ہے. بے شک. اور کشتی جہاں رکی ہے حضرت نوح کی وہ بھی نجف اشرف ہے، چونکہ کوہ جودی جس کا ذکر ملتا ہے تاریخ میں تو علماء نے لکھا ہے کہ کوہ جودی سے مراد نجف اشرف ہے. تو جو کشتی کوفے سے چلی تھی وہ نجف میں آ کے رکی. تو اس طرح سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کوفہ اور نجف جو ہے وہ گویا جوڑواں شہر ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. نہ نجف کوفے کے بغیر ہے اور نہ کوفہ نجف کے بغیر ہے. بہترین. کوفہ میں امام علی کی شہادت، مسجد کوفہ میں، اس کے اوپر 2 جملے آپ کچھ مختصراً ارشاد فرمائیں تو ہم اس پروگرام کو یہاں پہ روکیں گے اور اگلی گفتگو کا آغاز بعد میں کریں گے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مسجد کوفہ کے بارے میں یہ ہے کہ اگر 1 درہم وہاں خرچ کیا جائے تو 10,000 درہم کے برابر ہے.
یعنی اور 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو 10,000 کے برابر ہے. ایک عمل کو مسجد کوفہ میں 10,000 کے برابر کہا گیا ہے. تو شہادت اگر ہو جائے کسی کی تو وہ ایک شہادت جو ہے 10,000 کے برابر ہے. کیا کہنا ہے. تو یہ مسجد کوفہ کا شرف ہے کہ جو اسلام کا سب سے بڑا مجاہد تھا اس کی جو ہے جائے شہادت مسجد کوفہ بنی. اور جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے اپنا ہاتھ مسجد کوفہ کی محراب پہ رکھا. کیا کہنا. ابن بطوطہ کے جو 6 صدی ہجری میں کوفے آیا اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ مسجد کوفہ کی محراب میں حضرت علی کے ہاتھ کا نشان تھا. یعنی جس طرح سے خیبر میں پتھر پہ جب علم گاڑا گیا ہے اور پتھر موم ہو گیا تھا، بالکل اسی طرح جب اپنا ہاتھ کوفے کی محراب پہ رکھا ہے امیر المومنین نے تو پنجے کا نشان جو ہے دیوار پہ آ گیا تھا. کیا کہنا. گویا یہ اعلان شہادت تھا. سبحان اللہ. اور ایک نشانی جو ہے وہ مظلومیت کی امیر المومنین کی مسجد کوفہ میں باقی رہ گئی. سبحان اللہ. فزت برب الکعبہ کی صدا سے مسجد کوفہ گونج اٹھی اور شہادت امیر المومنین ہوئی. یہ تاریخ کا ایک بہت اہم مقام ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے کہ انہوں نے بہترین گفتگو فرمائی. بہت شکریہ. سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، سوچتے ہیں سید سجاد یہ بازار میں، میں شام جانے سے پہلے ہی مر گیا ہو سجاد، سجاد میں شام جانے سے پہلے